अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बड़ी ही ख़ास खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, स्पेशली नून लीग के हवाले से कि वो अपनी पुरानी रविश यानी जो कि उनकी आदात हैं उसी आदात पे चल रहे हैं। यानी एज़ सच अगर हम बात करें कुछ भी नहीं बदला, बदली है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरेशन बदली है। और थोड़े बहुत बयानात हैं वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या फ़रमाते हैं, फ़वाद चौधरी साहब ने भी कुछ बयान दिया है और इरशाद अहमद भट्टी साहब का एक बयान शामिल करेंगे। नाज़रीन, बात शुरू करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक कन्वेंशन से ख़िताब किया है सरगोधा में, और वही तरीका जो इनका रहता है कि किस तरह से जजेस पर हमला किया जाए। यानी अगर थोड़ी सी तारीख उठा के देखते हैं कि जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब 1997 में नवाज शरीफ साहब ने उन पर हमला करवाया था क्योंकि अपने हक में फ़ैसला लेना था, और अपने ख़िलाफ़ तो फ़ैसला ये लोग वैसे भी बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। स्पेशली शरीफ फैमिली की बात अगर की जाए, जो कि अपने आप को हुक्मरान फैमिली कहलाते हैं कि हम हुक्मरान हैं पाकिस्तान के। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बिल जमा करवाया था अमीरुल मोमिनीन का, यानी पाकिस्तान में वो एक बादशाही निज़ाम लाना चाह रहे थे, जो कि सेम तकरीबन कॉपी था सऊदी अरब के हवाले से, लेकिन वो बिल कहीं गुम हो गया। आज भी रिकॉर्ड, अगर पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो वो रिकॉर्ड में आपको बिल नज़र आएगा। लेकिन एनीवे हम बात करते हैं कि उन्होंने सरगोधा में जो जजेस पे इल्ज़ाम लगाए हैं और वो मकसद के नाम लेकर, तो इस पे कुछ सवालात भी उठे हैं कि क्या अब इनको भी उसी तरह से तौहीन अदालत मिलेगी जिस तरह के इमरान खान साहब ने एक दफ़ा बात की थी। आपको याद हो, एक जज साहिबा थी, बल्कि मैजिस्ट्रेट साहिबा थी, ज़ेबा नाम था शायद उनका, इस्लामाबाद में, उन पे तो तौहीन अदालत लग गया। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और पुराने जो चीफ जस्टिस हैं उन पे नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे एक और भी चीज़ दिखाऊंगा, कहने की हिम्मत नहीं है लेकिन देख के आप खुद फैसला कीजिएगा। कुछ बयानात शामिल करेंगे इसी सरगोधा कन्वेंशन के हवाले से जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने दिए हैं। आप उन बयानात को सुनिए और फिर देखिए कि वो कहना क्या चाह रही हैं और किस तरह से कह रही हैं। एक बयान में कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कंधे से उतार कर फेंक दिया है। मैडम, अब इससे बेहतरीन मौका तो मुझे नहीं दिखता कि कोई और होगा। यानी जब आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ही किसी को लाती है और किसी को उतारती है, तो यानी इमरान खान की बात हो गई माजी, तो इलेक्शन ही करवा लें। मकसद हर तरह से आपके बयान आपके अमल के बरखिलाफ क्यों हैं? यानी एक इलेक्शन पूरा पाकिस्तान मांग रहा है लेकिन आप लोग इलेक्शन देने को तैयार नहीं है, लेकिन आप बयानात यही दे रहे होते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, इमरान खान पर रेड क्रॉस लग गया है, इमरान खान को कंधे से उतार दिया गया है। तो फिर इलेक्शन करवाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या इश्यूज़ हैं? कम से कम इसकी वजाहत तो आप आवाम के सामने करें, कौम को इसकी वजाहत तो दें। अपने एक दूसरे बयान में, जैसे कि वो हमेशा इमरान खान पे हमला करती हैं, कहती हैं कि बुज़दिल इतना है कि गिरफ्तारी के खौफ से 5 महीने से टांग पर प्लास्टर लगाकर बैठा है। मैडम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात है तकरीबन 17-18 नवंबर की, और इस हिसाब से 5 महीने नहीं, तकरीबन 3 महीने और कुछ दिन होते हैं। तो पहले तो कैलकुलेशन को सही किया जाए। दूसरी बात ये कि 4 गोलियों के आपको ज़ख्म तक दिखा दिए गए हैं, और आपकी तो वो छोटी सी सर्जरी थी, फिर भी आपको 3 महीने से ज़्यादा लग गए, वो भी बाहर ममालिक में। ये तो फिर भी मुल्क में है, और इस वक्त यानी कोर्ट में अगर पेशी भी भुगत रहा है, जो कि चला भी गया, इस हालत में आप लोग तो कभी ना जाएं। उसके बाद कहती हैं कि बुज़दिल है और छुप कर बैठा है। आगे कहती हैं कि नवाज शरीफ को बीमारी का ताना देने वाला इस खौफ से प्लास्टर नहीं उतारता कि कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून का सामना तो जब से वो हुकूमत से उतरा है तब से लेकर कर रहा है। यानी तकरीबन 25 केसेस आपने उस पर थोप दिए हैं, आए दिन वो कोर्ट में पेशियों में होता है, और आप कहती है कि कानून का सामना नहीं करेगा। जबकि नवाज शरीफ को कभी बीमारी का ताना नहीं दिया गया, हाँ भागने का ताना दिया गया है केसेस और कानून का सामना ना करने की पादाश में, क्योंकि वो इस तरह कर रहे हैं।
اور یہ تو خیر آپ کی فیملی کی ایک پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے کیسز اور قانون سے آپ لوگ بھاگتے ہیں۔ اپنے اگلے ہی بیان میں کہتی ہیں کہ عمران خان نے لوٹ مار سے پلازے کھڑے کر دیے۔ کسی ایک پلازا کا نام کم سے کم آپ بتا دیتے تو عوام کے لیے آسانی ہو جاتی، اور کچھ نہیں تو اس پلازا کے سامنے جا کے دھرنا دے دیتے۔ نہیں بھی تو آپ کی جیسے ایک پرانی روایت ہے توڑ پھوڑ کی، اس پلازے کو جا کے شیشے ویشے توڑ کے آ جاتے، کم سے کم ایک کا نام تو بتا دیں۔ میں شروع سے پہلے دن سے یہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان پہ آپ نے کرپشن کے الزام دو چار جو لگائے ہیں، لیکن آج تک آپ نے ان کی وضاحت تک نہیں کی۔ آگے فرماتی ہیں کہ نواز شریف آئے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو آنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں آئے گا، وہ تبھی آئے گا جب وہیں سے اس کو تاج، وزیر اعظم کا تاج پہنا کے لایا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ آئے گا نہیں، اس کو اپنے بھائی پر اعتبار نہیں ہے جو کہ قانون کا سامنا کرنے سے ڈرے اور ملک میں واپس نہ آئے، وہ مسائل حل کرے گا۔ یہ شاید اس قوم کو اب سمجھ میں آ گیا ہے، ہاں آپ کو سمجھ میں تھوڑا لیٹ آئے گا۔ یہ جتنی قیادت ہے یہ مستقبل کے کوڑے دان میں پھینکی جائے گی۔ مریم نواز کی تقاریر پر ججز انہیں سزا کی بجائے کہیں گے کہ انہیں کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ ویسے در حقیقت اگر آپ ان کا کل والا سرگودا والا کنونشن کی جو اسپیچ ہے اگر وہ سن لیں گے تو واقعی آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ ان کو سزا کی نہیں، اب ان کو باقاعدہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ماہر نفسیات کی۔ آپ یہ ایک فوٹو دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب کی۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب جواب دو، لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک گالی لکھی ہے۔ یعنی میں اکثر ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ لوگ یعنی جو اسپیشلی نون لیگ کی قیادت اور یہ جو نون لیگی صحافتی کیمپ سے جو صحافی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ کا کلچر پی ٹی آئی اور عمران خان لایا ہے پاکستانی سیاست میں، جبکہ آپ اس وقت تک یعنی اپ ٹو ناؤ مجھے ایک گالی بتا دیں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو۔ آپ نے ایک اور بھی ورڈ سنا ہوگا نون لیگ کی طرف سے، یوتھیے۔ اب آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس لفظ سے نکال کر انہوں نے بنایا ہے اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ لفظ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں آصف سعید کھوسہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ تو لفظ کہنے کی مجھے ہمت بھی نہیں ہے، میرا فیملی پروگرام ہے۔ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ گالی گلوچ کا جو کلچر ہے وہ نون لیگ نے انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستانی سیاست میں۔ یعنی جب پاکستانی سیاست میں عمران خان کا وجود بھی نہ تھا، یہ بات کر رہا ہوں 1988 1990 کی، تب بھی کہ آپ اگر تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی تو آپ کو گالیاں ہی گالیاں ملیں گی۔ تو اس وقت بھی کیا یہ پی ٹی آئی لائی تھی، اور اس وقت بھی میں چیلنج کرتا ہوں، کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ایک گالی آپ مجھے دکھا دے جو کہ نون لیگیوں کے لیے یعنی ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے کہی گئی ہوں۔ اور ان کی طرف سے میں آپ کو 2 ایگزامپل تو دے چکا ہوں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں اس اور بھی زیادہ ایگزامپلس دے چکا ہوں۔ ان کا بیسیکلی جو مقصد ہے یعنی جو کل والے کنونشن کا جو ججز کو متنازع بنانے کا مقصد ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز تو پاورفل ہیں نہیں، ٹکنے والے ہیں نہیں، پہلی پیشی میں ضمانتیں ہو جائیں گی اور شاید بہت سارے کیسز خارج بھی ہو جائیں۔ اب یہ حملہ کر کے بیسیکلی ججوں پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ فیصلے ہمارے حق میں دیے جائیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف دیے جائیں۔ جیسے کہ الیکشن تاریخ کا تنازع، یعنی الیکشن کی تاریخ اب یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں نا، اس کے بعد اب اگر اس پہ سپریم کورٹ کچھ کرے گی تو انہوں نے ایک بیچ بنایا سپریم کورٹ نے، اب اس کو بھی متنازع بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ الیکشن تاریخ کا تنازع سپریم کورٹ کا متنازع 9 رکنی بینچ ہنگامی سماعت کرے گا، قاضی فائز بینچ سے باہر۔ اب قاضی فائز صاحب بینچ سے کیوں باہر ہوئے ہیں میں آگے آپ کو اس کا بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک کاغذ لہرا کر یہ الزام لگاؤں کہ مجھے فلاں وکیل نے قتل کرنے کی دھمکی دی، کیا اس طرح ایف آئی آر درج ہو جائے گی؟ یعنی
ایک متنازع بیان اور وہ بھی جج صاحب کے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اپنے دوسرے بیان میں کہتے ہیں کہ انکوائری کے لیے مجھے سائفر پڑھنا پڑے گا، میرا سائفر پڑھنا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، میرے سامنے سائفر آتا تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ ان بیانات کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی بینچ میں یعنی کوئی بڑے فیصلے کے بینچ میں قاضی فائز صاحب کو ایڈ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جاتے جاتے فواد چودھری صاحب کا ایک بیان شامل کرتے ہیں کہ حکومتی گماشتوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے، کسی بھی سیاسی قیدی نے رہائی کے لیے رجوع نہیں کیا۔ تحریک انصاف یہ پٹیشن فائل کر رہی ہے کہ بتایا جائے کہ ان سیاسی کارکنان پر کون سی دفعات لگائی گئی ہیں اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور یہ کہ ان کو سیاسی کارکنان کا حاصل حقوق دیا جائے گا یا نہیں۔ ایک مقصد یہ کہ اس وقت چاروں طرف شور اٹھایا ہوا ہے پی ڈی ایم نے کہ پہلے گرفتاری دیتے ہیں پھر اس کے بعد ضمانت کے لیے کیسز دائر کرتے ہیں۔ تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب فرماتے ہیں، کیا حسین اتفاق ہے کہ عمران خان کے قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کا وکیل بھی میاں داؤد اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والا بھی میاں داؤد؟ یعنی اس بات سے تو تسنیم حیدر جو انگلینڈ میں پی ایم ایل این کی طرف سے انہوں نے بیانات دیے تھے کہ عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں نواز شریف شامل ہیں، تو پھر تو یہ بات بڑی واضح سی ہو گئی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے یہی حقائق، ہم ان کو ثبوت تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہی حقائق نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔ کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔